اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین طاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد۔ مرحوم آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت فومنی رحمۃ اللہ علیہ ذکر اللہ سے متعلق فرماتے ہیں کہ ذکر اللہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ اسی مطلب کی وضاحت میں فرماتے ہیں کہ ہر عمل کے لیے ایک مطلوب حد اور مقدار معین کر دی گئی ہے۔ اگر انسان اس مطلوب حد اور مقدار تک نہ پہنچے تو ایسے شخص کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ شخص تفریط کا شکار ہے، یعنی اس نے کوتاہی کی ہے، چاہے یہ شخص جاہل قاصر تھا، چاہے یہ شخص جاہل مقصر تھا، دونوں صورتوں میں یہ حق تک نہیں پہنچا ہے۔ قاصر وہ شخص ہوتا ہے کہ جو حق یا راہ حق تک نہیں پہنچتا، اور جاہل مقصر اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس نے راہ حق کی تشخیص میں اور شناخت میں کوتاہی کی ہوتی ہے۔ تو مرحوم فرماتے ہیں کہ ہر عمل کی ایک مطلوب حد اور مقدار معین ہے، اور اگر کوئی شخص اس مطلوب مقدار تک نہیں پہنچتا تو ایسا شخص تفریط کا شکار ہے، چاہے قاصر ہو چاہے مقصر ہو۔ لیکن اگر ایک شخص اس عمل کی حد سے تجاوز کر جاتا ہے تو ایسے شخص کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس نے افراط کیا ہے، یعنی اس نے زیادتی کی ہے، یعنی زیادہ مقدار تک یہ شخص پہنچ چکا ہے، اور ایسے شخص نے خود کو صعوبت میں، دشواری میں، سختی میں اور مشقت میں مبتلا کر رکھا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نماز دیکھ لیں کہ ایک شخص سارا دن نماز پڑھتا رہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جو انسان کو اللہ کے قریب تو کرتی ہے، لیکن یہ نہایتی سخت، صعوبت اور دشواری پر مشتمل عبادت ہے۔ انسان کا بدن زیادہ نماز پڑھنے کی توان نہیں رکھتا، طاقت نہیں رکھتا، لہٰذا اگر کوئی شخص حد مطلوب سے زیادہ نمازیں پڑھے، یعنی افراط کا شکار ہو، تو ایسا شخص دوسرے نیک کاموں سے محروم ہو جائے گا۔ یعنی صبح تہجد کے لیے بیدار ہوا اور عشاء کی نماز تک مسلسل یہ شخص جو ہے وہ واجب اور مستحب نمازوں کی ادائیگی میں یا قضا نمازوں کی ادائیگی میں اس شخص نے اپنا تمام دن لگا دیا ہے۔ اب یقینی بات ہے ایسا شخص معاشرتی امور کو انجام نہیں دے سکتا کہ جو اس کے لیے مستحب تھے، یا حتیٰ وہ معاشرتی امور جو اس کے لیے واجب تھے یہ ان معاشرتی امور سے بھی محروم ہو گیا، کیوں؟ چونکہ اس نے حد سے تجاوز کیا۔ لیکن ایک شخص ہے کہ جو اس مطلوب مقدار تک بھی نماز کو ادا نہیں کرتا۔ دن میں 5 نمازیں انسان پر واجب ہیں، یہ ان 5 نمازوں کو بھی ادا نہیں کرتا، کبھی فجر نہیں پڑھتا ہے، کبھی عصر نہیں پڑھتا ہے، اور کبھی مغرب عشاء سے محروم ہو جاتا ہے، تو ایسا شخص تفریط کا شکار ہے۔ اور وہ شخص جو زیادہ نمازیں پڑھتا ہے وہ افراط کا شکار ہے۔ انسان کا بدن افراط کے عمل کے ساتھ جو ہے وہ سازگاری نہیں رکھتا ہے، ہم آہنگی نہیں رکھتا ہے۔ لیکن مرحوم آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ ذکر اللہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے لیے کوئی حد معین نہیں کی گئی، یعنی انسان واجبات پر عمل کرتا ہے، مستحبات پر عمل کرتا ہے۔ یہ واجبات پر عمل کرنا اور مستحبات پر عمل کرنا یہ بھی ذکر اللہ ہے۔ انسان محرمات کو ترک کرتا ہے، مکروہات کو ترک کرتا ہے۔ یہ محرمات کو ترک کرنا اور مکروہات کو ترک کرنا یہ بھی ذکر اللہ ہے، لیکن ہماری یہاں پر مراد ذکر اللہ سے یہ ذکر نہیں ہے، بلکہ انسان اپنے تمام اعضاء و جوارح کے ساتھ، انسان اپنے تمام وجود کے ساتھ اللہ کا ذکر کرے، اور یہ ذکر لسانی مراد نہیں ہے بلکہ ذکر قلبی ہے۔ یعنی انسان ہر وقت خود کو خدا کے محضر میں دیکھے، اور ہر وقت خود کو خدا کے حضور میں جانے، اور خدا کا ذکر کرے اس انداز میں کہ وہ خدا کے محضر میں موجود ہے اور اسی کا ذکر کر رہا ہے اور اس کے وجود کو محسوس کر رہا ہے۔ لہٰذا ایسا شخص کبھی خداوند متعال سے غافل نہیں ہوگا۔ لہٰذا مرحوم آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ذکر اللہ قلبی کی کوئی حد معین نہیں ہے،
لہٰذا امام جعفر صادق علیہ الاف و تحیت و ثنا سے ایک روایت جو مرحوم قلینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کافی کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 498 پر حدیث نمبر 1 کے تحت درج کیا ہے، اس حدیث کو مرحوم آیت اللہ بہجت استناد کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ امام صادق فرماتے ہیں ما من شیء الا ولہ حد ینتہی الیہ، کہ کوئی بھی شے ایسی نہیں ہے مگر یہ کہ اس شے کے لیے ایک حد معین کر دی ہے کہ اس حد پر وہ شے ختم ہو جاتی ہے، الا الذکر، مگر یہ کہ ذکر فلیس لہ حد، کہ اس ذکر کے لیے کوئی حد نہیں ہے، ینتہی الیہ، کہ جہاں پر اس ذکر کو چھوڑ دیا جائے۔ اور یہ ذکر قلبی ہے کہ انسان ہر وقت خود کو خدا کے حضور میں جانے اور ہر وقت اس کے وجود کو اپنے اطراف میں محسوس کرے، ایسا انسان عصمت کا مالک ہوتا ہے اور کبھی خداوند متعال کے حضور معصیت نہیں کرتا اور خود کو گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ لہٰذا ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں ایسا ہی ذکر عطا کرے کہ ہم ہر وقت خداوند متعال کے وجود کو اپنے اطراف میں محسوس کریں، اس کا ذکر کریں اور اس سے کبھی بھی غافل نہ ہوں۔ جب ہم اس سے غافل نہیں ہوں گے تو ہمارے تمام دینی امور، تمام معاشرتی امور اپنی حد مطلوب میں رہ کر انجام پائیں گے۔ خداوند متعال ہمیں اس ذکر قلبی کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام عزیزان کے لیے، مؤمنین کے لیے دعا گو بھی ہیں اور حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں آپ سب کے لیے نائب الزیارہ بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔